بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 35واں درس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان بنی ہاشم کا شعب ابی طالب میں محصور ہونے سے متعلق ہے۔ جب کفار قریش نے معاشرتی اور اقتصادی بائیکاٹ کا اعلان کیا، بنی ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ میل جول کریں گے، نہ بات چیت کریں گے، نہ گھروں میں جائیں گے۔ ہر اعتبار سے گویا بائیکاٹ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ جب تک بنو ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس کو عملی شکل میں لانے کے لیے تمام قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھا۔ یہ ایک ظالمانہ تحریری معاہدہ لکھا گیا اور لکھنے کے بعد کعبۃ اللہ پر اسے لٹکا دیا گیا۔ اس معاہدے کو بیت اللہ میں لٹکانے کا مطلب اسے انتہائی مقدس خیال کرنا اور اس کی تمام دفعات کو اتنا عزت اور احترام بخشنا تھا تاکہ ان پر عمل کرنا لازمی ہو اور سب اس کے پابند رہے۔ تمام اہل عرب چونکہ کعبۃ اللہ کی حد درجہ تعظیم کرتے تھے اور اسے حرمت اور تقدس کا اعلیٰ مقام دیتے تھے، اس لیے قریش نے یہ ظالمانہ معاہدہ، یہ ظالمانہ دستاویز بیت اللہ کے اندر لٹکا دی تھی، اور جس نے یہ ظالمانہ معاہدہ لکھا اس کو تو اسی وقت من جانب اللہ کی طرف سے اس کی سزا مل گئی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے کتابت سے بیکار ہو گیا۔ منصور بن عرقمہ نے یہ معاہدہ لکھا تھا اور اس کو اس لکھنے پر فوراً سزا ملی، لیکن دیکھنے والوں نے اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ جیسے آج کے دور میں بھی جو لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظالمانہ معاہدہ کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، تو ان کا انجام ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات اللہ دکھاتا بھی ہے، لیکن لوگ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں روکتے۔ چنانچہ اس ظالمانہ معاہدے کے بعد ابو طالب بنو ہاشم کو لے کر مکۃ المکرمہ کی آبادی سے باہر نکلے اور ایک مقام جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے اس میں ٹھہر گئے۔ مکۃ المکرمہ میں قریش کے جتنے قبائل تھے ان میں باقی سب ایک طرف ہو گئے اور بنو ہاشم بنو مطلب ایک طرف ہو گئے۔ پھر بنو ہاشم میں چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، سب نے آپ کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے دین اسلام کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیا، اور جو مسلمان نہیں تھے انہوں نے خاندانی اور نسبی تعلق کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیا۔ بنو ہاشم میں صرف ابو لہب قریش کا شریک رہا اور آپ کی مخالفت میں ان کا ساتھ اس نے دیا۔ 3 سال تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خاندان بنی ہاشم اس شعب ابی طالب میں رہے اور سخت تکلیف کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ شعب جو ہے یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان کھلی جگہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ شعب ابی طالب میں بنو ہاشم کی قیام گاہ تھی اور یہ جگہ ہاشم کی ملکیت تھی۔ چونکہ اس دور میں اس وقت بنی ہاشم کے سربراہ ابو طالب تھے، اس لیے یہ گھاٹی انہی کے نام سے شعب ابی طالب کہلانے لگی، اور آج کل اسے شعب علی کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر شارع غزہ کے دائیں جانب واقع ہے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سب لوگوں نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہے ہم کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے نہیں دیں گے اور نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے حوالے کریں گے۔ جب کفار قریش کو معلوم ہوا کہ بنو ہاشم بنو مطلب متحد ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے ہیں اور ان سب نے بلا امتیاز چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا عہد و پیمان کر لیا ہے، تو وہ حیران رہ گئے، اس لیے کہ انہیں ایسے اقدام کی تو ہرگز توقع نہیں تھی، کیونکہ کفار قریش تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہر چیز ان پر بند کر دیں گے، کھانا پینا ملنا جلنا ساری چیز ان پر بند کر دیں گے تو یہ خود مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں گے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔
اور یہ 3 سال جو مسلمانوں نے اس شیب ابی طالب میں گزارے، اس دوران ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ مسلمان مردوں نے یا مسلمان عورتوں سے کوئی ایسی لغزش ہوئی ہو، ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی کفر اور اسلام کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کا خیال آیا ہو۔ مسلمانوں کی یہ ایمانی پختگی اور یہ اسلامی استقامت اور یہ بلند حوصلے کس نے پیدا کی؟ دراصل میں یہ ساری تربیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ یہ بلند ترین کریکٹر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، جسے وہ ابتدا سے دے کے چلے آئے تھے، اور جس سے زیادہ ان کی نگاہ میں کوئی اور شے قابل اعتماد نہ تھی۔ وگرنہ دیکھا جائے تو کون ہے جو کسی کے لیے اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈالتا ہے، اپنے متاع عزیز کو اس طرح خطرے میں ڈال دے اور 3 سال تک لگاتار اس شدید تکلیفوں کا مقابلہ کرتا رہے اور اس مصائب میں مشکلات میں ثابت قدم رہے؟ دراصل یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات تھی، آپ کی تربیت تھی، آپ کے اخلاق کا یہ نتیجہ تھا، جس سے ہمارے لیے بھی کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی دین کے معاملے میں ہم پر بھی اگر آزمائش آئے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کو دیکھنے والے ہو، ہم پر تکالیف آئے، ہم اس دور کو دیکھنے والے ہو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اجمعین کی اس زندگی کو دیکھنے والے ہو۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ہر حصے سے امت کے لیے رہنمائی موجود ہے، امت کے لیے تعلیمات موجود ہے۔ 3 سال تک آپ سے مقاطعہ رہا، آپ سے بائیکاٹ رہا، اور آپ کے لیے کھانا پینا ملنا جلنا ساری چیزیں بند، لیکن آپ پھر بھی اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، آپ پھر بھی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلا رہے ہیں، آپ پھر بھی اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تمام تکالیف سہ رہے ہیں، لیکن کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کوئی آپ نے مصالحت کرنے کے لیے آپ نے ان کے سامنے نرمی نہیں دکھائی، یہاں تک کہ صحابہ میں سے کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم دیندار ہو جائے، دین کے کاموں میں لگ جائے اور ہم پر کوئی آزمائش آ جائے، ہم پر کوئی تکلیف آ جائے تو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بسا اوقات تو کم عقل لوگ زبان سے ایسے غلط الفاظ نکالتے ہیں کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس حصے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جب دین میں تکلیفیں آئے تو مکہ المکرمہ کی 13 سالہ پوری زندگی تو اس میں تو ہے ہی، سبق ہی یہی ہے کہ ہر موقع پر آپ پر تکالیف کا سامنا ہے، لیکن یہاں تو معاشی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اقتصادی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے دین کے کام کو نہیں چھوڑا۔ گویا اگر ہم سے کوئی تعلقات توڑتا ہے، ہم سے کوئی دین کی وجہ سے معاملات چھوڑ دیتا ہے، ہم سے کوئی رشتہ داری دین کی وجہ سے توڑ دیتا ہے تو توڑ دے، بائیکاٹ کر دے، لیکن ہم اللہ کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے والے نہیں ہو۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زندہ کرنے پر ہم سے ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو جائے، لیکن ہم نبی کے طریقے کو نہ چھوڑے، نبی کی تعلیمات کو نہ چھوڑے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بڑا سبق ملتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ناز و نعمتوں میں پلنے والی تھی، جن کی زندگی راحتوں میں گزری، لیکن اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس استقامت اور صبر اور شکر اور محبت سے اپنے شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس تکلیف کی گھڑی میں وہ آپ کے شانہ بشانہ رہی اور ہر طرح کی مصیبت فقر و فاقہ برداشت کیا، لیکن زبان سے اف نہ کہا، گویا راہ حق میں تسلیم و رضا کا پیکر بن گئی۔ اور قیامت تک کے مسلمان عورتوں کے لیے اس میں ایک روشن مثال موجود ہے کہ جب ان کے شوہروں کے لیے کوئی تکلیف آ جائے دینی اعتبار سے تو وہ اپنے شوہروں کا ساتھ دینے والی ہو، جس طرح حضرت خدیجہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ گویا اس واقعے سے ہم سب کے لیے سبق ہے کہ دین کے معاملے میں ہم پر اگر کوئی تکلیف آئے ہم اس کو برداشت کرنے والے ہو، لیکن دین کو چھوڑنے والے نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے والے نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے مشن کو ہم آگے بڑھانے والے ہو، پہلانے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.